عبد القادر خود کچھ نہیں کہتا، رب کا حکم پا کر یہ اور پھر حضرت خضر موسلی سے پوچھو نا کیا مرتبہ ہے. کہتے میں 13 سال رہا ہوں ان کی خدمت میں، 13 سالوں میں نے جسم پر مکھی بھی بیٹھی نہیں دیکھی. مکھیوں کو کون بتا جاتا تھا کہ رب کے بندے کا جسم ہے. کہتے 13 سالوں کے اندر ناک کی ریٹھ بھی کبھی صاف نہیں کی. کہتے گرمی میں بیٹھ جاتے تھے، پسینہ نکلتا تھا، خوشبوئیں پھیل جاتی تھی، خوشبو پھیل جاتی تھی چاروں طرف، خوشبو کستوری کی، عنبر کی، پسینہ نکلتا، خوشبوئیں آتی. فرماتے 13 سال رہا میں ان کی خدمت میں. 13 سالوں کے اندر میں کہتے خود قضائے حاجت کے لیے بطور غلام جاتا تھا. کہتے میں نے آپ کی قضائے حاجت کا فضلہ زمین نگل جاتی تھی، زمین نگل کھا جاتی تھی اس کو. کہتے 13 سال کے بعد میں جب جدا ہونے لگا تو میں نے عرض کی حضرت مجھے اجازت دیجیے. اب باپ کو بیٹا بڑا پیارا ہوتا ہے، لیکن کسی سچے پیر سے پوچھ کے دیکھ تو بیٹے بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے، مریدوں کو خود ترجیح دیتا ہے. جن کو روحانی بیٹا بناتا ہے ان کو کانٹا بھی چھپ جائے تو رات کو نیند اس کو نہیں آتی جو سچا پیر ہوتا ہے. لوگوں نے سمجھا ہے شاید یہ مریدی کا دندہ ہے زمانے کا. خدا کی قسم یہ ڈنڈے کا نام نہیں ہے، یہ ٹوٹا ہوا رشتہ مصطفیٰ سے بنانے کا نام ہے. یہ بندے کے سوئے ہوئے مقدر کو جگانے کا نام ہے. مرید کو معمولی سا کانٹا چھپ جائے رات کو تڑپتا ہے اس کا پیرا. مرید پہ خود غوث اعظم فرماتے ہیں لو انکشفت عورت مریدی بالمشرق وانا بالمغرب. اور ہے میری بات پر کہتے غوث اعظم کہتے خدا کی قسم اگر میرے مرید کا پردہ مشرق میں کھلے میں مغرب میں بیٹھا ہوں اللہ کی عطا سے کھلنے نہیں دیتا. لا انکشفت عورت مریدی بالمشرق وانا بالمغرب سترتھا، میں اس کے اوپر چادر ڈالتا ہوں، اس کا پردہ کھلنے نہیں دیتا. تو وہ فیض ہے جو پیروں کو مل رہا ہے غوث اعظم کا. اپنے مریدوں کے لیے تڑپتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ان کی ایک ایک بات کے لیے ان کو تنگی ہوتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ محض ان کا معاملہ جدا ہوتا ہے، نہیں، بیعت ہونا ہی ایک ایسا شرف ہے جو بیعت ہو جائے پھر رب خود ہی محبت دیتا ہے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ خود بناوٹ کرتا ہے، اپنے مریدوں کو دیکھ کے مسکرا پڑتا ہے، مرید نظر آئے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، مرید نظر آئے بازو پھیلا دیتا ہے، مرید نظر آئے گردن اونچی کر لیتا ہے. اس کے اندر بناوٹ نہیں ہوتی. خدا کی قسم یہ فیض ہے جو مصطفیٰ سے چلا. سبحان اللہ. اب باپ کو اپنے بیٹے سے کیا لالچ ہوتا ہے پوچھنا اس سے. باپ اپنے بیٹے کے لیے پریشان رہتا ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم سینکڑوں باپوں کی محبت ایک طرف، پیر کی محبت اپنے سچے مرید کے لیے ان سے بھی زیادہ. خضر موسلی کہتے ہیں میں جدا ہونے لگا میں نے اس کی حضرت اب اجازت دی. 13 سال جو رہا ہو کسی کی خدمت میں، سچا مرید اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ان کے پاس. کہتے میں جانے لگا نا آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں نمی آ گئی. اور ہے میری بات پر ابھی یا نہیں؟ بات ختم کر دوں گا اس پر. نمی آ گئی. فرماتے جا رہا ہے؟ کہتے ہیں مجھے اجازت دے. کہتے میں جانے لگا تو فرماتے ہیں کچھ طلب کر. اتنے سال جو رہا ہے تو کچھ تو نے مانگا ہی نہیں آج تک مجھ سے. میں کہتا ہوں اگر کچھ دے نہیں سکتے تو یہ کیوں کہتے مانگ. اور پابندی بھی نہیں لگاتے مسجد کی امامت مانگ لے اور کچھ نہ مانگنا. یہ بھی پابندی نہیں لگاتے طویل دھاگے کی اجازت مانگ لے اور کچھ نہ مانگنا. کہتے مطلق کہتے مانگ. پتا چلتا ہے رب کے خزانوں پہ ان کا قبضہ ہے. رب نے عطا کیا مانگے مرید کو دیتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ خضر موسلی نے آگے سے کیا کہا ہوگا. کہتے ہوں گے تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سب کچھ مل جائے. تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سب کچھ مل جائے. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. اور میں کیا مانگوں میں تجھی کو ہی مانگتا ہوں عطا کر دے. یہ سچے مریدوں کی بات ہے. اور حضرت غوث اعظم نے پھر فرمایا مانگ. آگے سے کیا کہتے ہوں گے؟ کہتے ہوں گے تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. مجھے زمانے کی بادشاہیاں نہیں چاہیے، مجھے تو تیری غلامی چاہیے، تیرا محبت کا. کہتے پھر کہتے مانگ. خضر موسلی کہتے میں نے کہا اگر دینے پہ آ گئے ہو تو اس رات سے پردہ اٹھا دو. جسم کیوں پر مکھی کیوں نہیں بیٹھتی؟ وجہ کیا ہے؟ یہ فضلہ زمین نگل جاتی، سبب کیا ہے؟ پسینہ خوشبوئیں پھیلاتا ہے، سبب کیا ہے؟ وجہ رات سے پردہ اٹھا دو. کہتے میں نے کہا تو تنہائی میں تھا، تو تنہائی میں بات کرتے نہیں تھے. جلال کی کیفیت ایسی تھی. کہتے منبر پہ چڑھ گئے.
زمانے کو آواز دے کے بولا آ جاؤ، سوال خضر کا ہے، جواب ہم دیتے ہیں۔ اور مرتبہ کیا ہے غوث اعظم کا؟ یہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی ایک دن تقریر فرما رہے تھے، باز کرتے، اور باز کے اندر آپ کی حالت یہ تھی 70,000 کا مجمع، جتنی آواز پہلے بندے کو آتی تھی اتنی آواز آخر والے بندے کو، لاؤڈ اسپیکر 70,000 کا مجمع کھلے میدان میں، جتنی آواز اس کو اتنی ہے۔ ایک دن تقریر کر رہے تھے، حضرت علی بن حیتی جن کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا وہ آپ کے سامنے بیٹھے، ان کو نیند اونگ آ گئی معمولی سی، ان کو اونگ آئی تو آپ نے ممبر چھوڑ دیا، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، بڑی دیر بیت گئی، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، زمانہ ادھر بیٹھا ہے، لوگوں نے عرض کی حضرت ہم آئے ہیں آپ کے ملفوظات سننے کے لیے، آپ ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے ہوئے، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو۔ حضرت علی بن حیتی کہتے ہوا یہ تھا کہ ادھر میری آنکھ لگی تھی، ادھر آمنہ کے لال میرے خواب میں آ گئے، اور سیاض عبد القادر جیلانی نے کہا سن لو، جو یہ خواب میں دیکھتا تھا عبد القادر جاگتی آنکھ سے دیکھتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی باز کرتے تھے، باز کے دوران آپ نے اچانک ممبر چھوڑ دیا، ممبر چھوڑ کے فضا کے اندر قدم رکھا، ایک قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، 3 قدم کے بعد جا کے کہتے کف یا اسرائیلیو اسمع کلام المحمدی، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھ، اتنا کہہ کے پھر واپس آ گئے، ممبر پہ بیٹھ گئے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا حضرت یہ جملہ کیسا تھا؟ تقریر سے کوئی ربط ہی نہیں اس کا، فضا کے اندر قدم رکھے، معاملہ کیا تھا؟ غوث اعظم فرماتے ہوا یہ تھا کہ میری تقریر سننے خضر علیہ السلام آئے تھے، اتنا مرتبہ دے دیا رب نے آمنہ کے لال کی امتی کو، فرماتے میری تقریر سننے خضر علیہ السلام آئے تھے، کہتے کسی کام سے ان کو جلدی تھی تو جانے لگے، کہتے مجھے ان کا جانا اچھا نہ لگا، مجھے ان کا جانا ناگوار گزرا، اس لیے میں نے فضا کے اندر قدم رکھے، میں نے کہا اسرائیلی ٹھہر جا، محمدی کا کلام سنے بغیر نہ جائے، محمدی کلام کر رہا ہے، سن کے۔ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا مرتبہ دیکھو، کہتے ہیں پھر حضرت خضر کے سوال پر کہ زمین کیوں نگلتی ہے فضلا، زمین کیوں کھا جاتی ہے آپ کے معاملات، پسینہ خوشبوئیں کیوں چھوڑتا ہے، مکھیاں کیوں نہیں بیٹھتی؟ منبر پہ چڑھ کے آئے، بیٹھے، سینے پہ ہاتھ رکھا، کیا کہتے تاللہ، سینے پہ ہاتھ رکھے، تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، اللہ کی قسم یہ جسم جو تمہیں نظر آتا ہے ظاہر میں عبد القادر کا ہے، حقیقت میں میرے نانا مصطفیٰ کا فیض چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی گواہی دی اس بات کی، کہتے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، معافی کا طلبگار ہوں، انہی الفاظ پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، وقت میں نے زیادہ لیا ہے اس لیے بھی معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔